خطے میں پاکستان کے بڑھتے اثر و رسوخ سے عالمی سیاست کا دھارا بدل گیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دوسرے کے دفاع، سالمیت اور تحفظ کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا اور دونوں ممالک ہر چیلنج سے مل کر نپٹیں گے۔ ایک ملک کی طاقت دوسرے ملک کی حفاظت کے لیے موجود ہوگی۔ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی صلاحیتیں بڑھانے میں ایک دوسرے کے معاون ہوں گے، معاشی اور سفارتکاری کے شعبوں میں بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ قطر پر اسرائیلی حملے اور دوحہ میں عالم اسلام کے سربراہان کی اہم بیٹھک کے بعد سعودی عرب سمیت خلیج کی سلامتی کا پلان تبدیل ہو گیا۔ سعودی عرب نے ایٹمی ہتھیاروں سے لیس قوت پاکستان کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ کر لیا۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کا دفاع، تحفظ اور سالمیت ایک دوسرے کی مشترکہ ذمہ داری بن گئی۔ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے باہمی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان میں کسی ایک کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت دونوں ممالک کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی اور جس کا دفاع دونوں ممالک مل کر کریں گے۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پر نمٹیں گے اور اپنے دفاع کے لیے ایک ملک کی طاقت اور صلاحیت دوسرے ملک کی حفاظت کے لیے موجود ہوگی۔ معاہدے کی روح سے پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا۔ اعلامیے کے مطابق موجودہ اور متوقع خطرات اور چیلنجز کے تناظر، یہ معاہدہ دفاعی صلاحیتیں بڑھانے میں مشترکہ تعاون کا بھی احاطہ کرے گا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ دونوں کے لیے صرف دفاعی اور سلامتی ہی نہیں بلکہ معیشت اور سفارتکاری میں بھی مفید ثابت ہوگا۔ معاہدے پر دستخط کیے جانے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف پرجوش انداز میں گلے ملے۔ اعلامیے کے مطابق شاہی محل میں وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان اور وفود کی سطح پر بھی باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ اس دوران مشترکہ دلچسپی کے موضوعات، مشرق وسطی کی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دیگر شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود تھے۔